دو قسم کی تجلی ہے، ایک تجلی اسماء، ایک تجلی اکوان، اور پھر تجلی اسماء کی دو صورتیں ہیں، ایک تجلی تکوینی، ایک تجلی تشریعی۔ چونکہ اسماء الہیہ کی بحث نہایت ہی محتم بشان بحث ہے، اور اس کا انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات پر اثر ہے۔ جملہ کائنات اور اس کائنات کا اہم ترین فرد انسان، اس کے اوپر اللہ کی اسماء کا جو ظہور اور اس کی تجلی ہے، اس اعتبار سے یہ نہایت محتم بشان چیز ہے، اور اسی اہتمام کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی اور حکم دیا، ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ۔ یہ فمن احصاها ایک بہت ہی جو ہے ذو معنی لفظ ہے، عام طور پر اس کو یاد کرنے کے معنی میں کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ علماء نے تو اس کے اوپر بہت تفصیلی کلام کیا ہے کہ احصاء کے معنی کیا ہیں، تو لہذا میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ احصاء جو علماء نے لکھا ہے اس کو اگر خلاصہ کیا جائے تو تین چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ایک ہے یاد کرنا، دوسرے ہے اس کی معانی کی فہم پیدا کرنا، یعنی اس کی حقیقت کو جاننا، اللہ کیا ہے، الرحمن کیا ہوتا ہے، یا الرزاق کیا ہے۔ اسی طریقے پر جتنے اللہ کے نام ہیں ان سارے اللہ کے ناموں کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور تیسرے ہے ان اسماء کا اپنے اوپر اثر طاری کرنا۔ اسی کو تخلق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نام کا اثر پیدا ہو، رحمان کے نام کا اثر پیدا ہو، رحیم کے نام کا اپنے اندر اثر پیدا ہو، رزاق کے نام کا اثر پیدا ہو، عزیز کے نام کا اثر پیدا ہو۔ اللہ کے تمام اسماء کا اثر انسان کی زندگی پر، اس کے دل پر، اس کے احوال پر، تمام چیزوں پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے احصاها دخل الجنہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث نہایت محتم بشان ہے، خاص طور پر سالکین کے لیے تو مغز ہی مغز ہے۔ جتنے اور امور ہیں وہ تمام کے تمام چھلکوں کی طرح ہے، اور یہ جو ہے مغز ہے پورے ہی سلوک کا۔ اگر انسان اس کے اوپر قابو پایا تو اس کے لیے راستہ بہت آسان ہے، اور اگر یہاں پر اس کا کچھ عمل دخل نہ رہا، سمجھا نہیں اور اثر اپنے اندر نہیں لیا، تو اس کے لیے راہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو لہذا تجلیات اسماء الہیہ کا بیان نہایت محتم بشان بیان ہے۔